نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو دا یو شهزاد عیسائی ملحد دی، د سره زمونږ بحث په وجود د باری تعالی باندې. نو دا تاسو مناظره ته مونږ بیا ریکارډ کړله، نو تاسو ته پیش کوو د دې لپاره چې تاسو په علم کې هم اضافه وشي. دا تاسو واورئ. جزاک الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے سارے ساتھیوں کو سلام کہتا ہوں. سلام کے بعد عرض ہے کہ میں اور شہزاد ایک موضوع پر بات کریں گے. جو موضوع شہزاد کو پسند ہو اس پر ہم بات کریں گے. اور شہزاد آپ گروپ میں حاضر ہو جاؤ کہ آپ کس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو. چلیں سر، بہتر ہو گیا. تو سر ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا دلیل ہے اور یہ کیا ایویڈنس ہے کہ 4300 مذہب میں سے جو آپ کا دین اسلام کا جو معبود ہے جسے اللہ کہتے ہیں کہ وہی بہتر خدا ہے، اسے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ شہزاد، وجود باری تعالیٰ تو عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے ثابت ہے. آپ نے کہا کہ ہزاروں مذاہب میں آپ کا معبود کہاں سے ثابت ہے. ثبوت، پہلے بات یہ ہونی چاہیے کہ ثبوت کس چیز سے آتا ہے. جب میں اللہ رب العزت کی ثبوت پر بات کرتا ہوں تو آپ وہ چیز میرے ساتھ مانو گی یا نہیں مانو گی. پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ثبوت کس چیز سے آتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ آپ کے نزدیک دلائل کون کون سے ہیں. کس پر بات ہو تو پھر وجود باری تعالیٰ پر بھی بات ہو سکتی ہے. جی اسامہ صاحب، دیکھیں آپ چاہے قرآن سے ثبوت دیتے ہیں یا کسی بھی کتاب سے ثبوت دیتے ہیں، کوئی بھی پیمانہ رکھ لیں ثبوت کا، وہ آپ ثبوت دے دیں جو کہ عقل تسلیم کرے تو میں مان جاؤں گا کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سچا خدا ہے. جی قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے وہی خدا ہے اور بھی خدا نہیں ہے. کوئی بھی ثبوت ہے، کوئی بھی ایویڈنس جو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. شہزاد بھائی، یہ مسلمات میں سے ہے، آپ بھی مانو گے اور میں تو مانتا ہوں. علم کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہے. ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور یہ عقل بھی بتا رہا ہے. اسباب العلم ثلاثۃ، الحواس سلیمۃ والخبر صادق والعقل بحکم الاستقراء ووجه ضبط. علم کسی چیز پر علم کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز حواس سلیمہ. حواس کسے کہتے ہیں؟ جیسے آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، زبان سے چکھنا، اسی طرح کانوں سے سننا، یہ حواس کہتے ہیں. حواس 5 ہے. یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. اگر کوئی کسی چیز کو چکھ لے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ بن گیا. دوسری چیز خبر صادق ہے. خبر صادق، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ مانو گے کہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، واقعی سچا ہے، اس نے کبھی بھی کسی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، تو آپ اس کو بھی مانتے ہو. اور تیسری چیز جو عقل کے خلاف نہ ہو، وہ بھی خبر ایک علم کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے نزدیک تو یہ 3 چیزیں ہیں، جو چیز عقل کے خلاف نہ ہو، اور دوسری حواس سلیمہ، اور تیسری اسی طرح خبر صادق. یہ 3 چیزوں کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کی وضاحت فرما دو، انشاءاللہ آگے پھر بات کریں گے. جی اسامہ صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات چیت کی ہے. پہلی بات آپ نے کتابوں کی دی ہے، کتابوں کے حوالے. دوسرا آپ نے مشاہدہ کا لفظ استعمال کرنا چاہا، جیسے سننا، سمجھنا، پرکھنا، جانچنا، وہ سب مشاہدہ کا قصہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا حصہ آپ نے کہا خبر سے خبر تک، یعنی کہ ایک بات سے پھر دوسری بات ہمیں بتاتا جا رہا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں میرے لیے بہتر رہیں گی، تینوں ہی بہتر رہیں گی. اگر تینوں میں سے کچھ بھی آپ ثابت کر دیا جی اللہ ہی بہتر خدا ہے 4300 میں سے، تو ٹھیک ہے، میں تینوں کو مانوں گا. دوستانو دلته تاسو واورېدل چې دا وایي چې تاسو د دریو نه ثابت کړئ، یعنی خبر صادق او دا شانته کې حواس سلیمه او عقل. نو موږ چې ثابت کو دوی موږ نه به ثبوت کې موږ نظیر غواړو ته ما ته وخایا. دغه ځکه هدایت ساتي کله چې تاسو ملحدینو سره بحث کوئ نو دوی به تاسو نه د نظیر مطالبه کوي، موږ ته وخایا. نو تاسو به ورته وایي چې د ثبوت په میدان کې دلیل چلیږي، نظیر نه چلیږي. او نظیر موږ ولې نشو ښودلی چې هغه شان موږ لیدلی نه دی. زموږ د عقل دنیاوي عقل دی، موږ د عقل بعضې څیزونه د ماورای عقل دي. ماورای عقل چې دا په عقل کې نه راځي، لکه د هر یو سیز د پاره خپل تلوي د تللو د پاره. موږ خو د دنیا سیزونه په دې عقل تللی شو، خو د آخرت سیزونه موږ دا ماورای عقل دی، دا په دې عقل نه تللی کېږي. نو دوی موږ ته وایي تاسو موږ ته وښایه. اخره کې بیا دا به دې خبرو ته راځي. نو ما ورته وایي چې بیا د پلار نه څنګه ځان ثابتې؟ دا خو تا نه دی لیدلی. خلکو په خبرو باندې د پلار نه ځان ثابتې، د خلکو په گواهی د پلار نه ځان ثابتې، د 2 کسانو گواهی وکړي چې ستا پلار نکاح کړی، نو څنګه د 1,40,000 کم بیش انبیاء کرامو گواهی نه مانی ته؟ دا واورئ تاسو. میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا اور بھی چاہتا ہوں. ایک چیز ہمارے عقل میں نہ آنا، ایک چیز میرے عقل میں نہیں آئے گی، اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز باطل ہے. ابھی میں نے خود ہماری زمین 2 طرح کی گردش کرتی ہے، ایک محوری، ایک مدار. ایک اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، ایک اپنے محور میں. 23.5 زاویے پر جھکی ہوئی ہے. یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے عقل میں بھی نہیں آتی. لیکن اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ باطل ہے. سائنسدان کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ سائنسدان کہتے ہیں، بس میں مانتا ہوں. اب یہ سورج کی جو روشنائی ہے، یہ ہماری زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ اس کو درکار ہوتے ہیں. کسی انسان نے بھی نہیں ناپا ہوا ہے. صرف سائنسدانوں کی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 8 منٹ میں یہ زمین تک یہ روشنائی
पहुँचती है तो हम मानते हैं। इसी तरह और भी साइंस की जितनी मुशाहदात, साइंस कहती है कि हमारे मुंह में जरासीम वायरस मौजूद है, जरासीम मौजूद है, हमने नहीं देखे, लेकिन हम साइंस की मेडिकल की बात पर यकीन करते हैं, हम इसको मानते हैं। ये हमारे अकल में नहीं आते, लेकिन हम इसको फिर भी मानते हैं। क्या वजह है कि ये सच्चे लोग बताते हैं? जी उसामा साहब, बहुत ज़्यादा ऐसे गैसेस हैं जिसे एनर्जी कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुशाहदे में नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है लेकिन मौजूद होती हैं, लेकिन इंसान उसका तजर्बे करते हैं, उसको तयाश करते हैं। मिसाल के तौर पे हवा को हम देख सकते हैं, ठीक है, महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। मैं उसको एक एनर्जी का नाम देता हूँ, एक गैस का नाम चलो मैं दे देता हूँ, एटम का नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। लेकिन हमारा जो टॉपिक है कि 4300 में से अल्लाह ही बेहतर खुदा है और वो कैसे है, ये है, ना कि साइंस का पैमाना। चलिए, अगर आपने साइंस का सहारा लेना भी है तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप बातचीत कर सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जैसे डार्क मैटर है और भी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं देखते, लेकिन साइंस उसको दरियाफ्त कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें साइंस दरियाफ्त करती जा रही है जो मैं आज नहीं पता, लेकिन बाद में पता चल जाएगा। इसीलिए मैं अपनी जो है थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, मैं 99% खुदा का इनकारी हूँ। 1% हो सकता है, लेकिन वो कौन सा खुदा है वो मुझे नहीं पता। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं? लेकिन आप तो 100% के दावेदार ना कि 100% खुदा है, तो सर जिम्मेदारी आपके ऊपर है साबित करना खुदा को। शहजाद, जब आप तीनों दलाइल को मानते हैं तो फिर तो मसला बहुत आसान है। सिर्फ एक मसला ये रह जाता है कि आप कहते हैं कि हज़ारों मज़ाहिब में आप खुदा को, अपने खुदा को कैसे मानते हैं? खुदा एक है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, खालिक लैसा कमिस्लिही शैउन, इसके साथ कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा कोई भी मिसल और मिसाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ली तौर भी मौजूद है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीज़ें ईजाद हुई है इसको ईजाद करने वाला मौजूद है। एक सुई तक जब आप कहोगे कि ये सुई किसने ईजाद की है, आप कहोगे कि फलाना। ये जहाज़ किसने ईजाद किया, आप कहोगे फलाना। ये दुनिया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है, अक़ली तौर भी साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया बनाई है। फिर आप कहोगे कि इतने ज़्यादा खुदा, लेकिन खुदा एक है। आप ये बात समझो, खुदा एक है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 22, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन और आसमान में खुदा के अलावा और खुदा होते तो फिर ज़मीन और आसमान में फसाद होता। जब आप दूसरे खुदाओं को मानोगे तो फिर ये भी आपको लाजिम आना पड़ेगा कि आप कहोगे कि आधी मखलूक एक अल्लाह ने बनाई है और आधी दूसरी ने। ये बात भी फिर आप बताओगे कि कौन सी मखलूक इस अल्लाह ने बनाई है और कौन सी किसी और अल्लाह ने। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, समद ज़ात है, वो बिनियाज है, वो अहद है, समद है, लम यलिद व लम यूलद है। ये सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखता है। शहजाद, आपने कहा कि हम महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। इसी तरह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महसूस करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है, अफ़रअयतुम मा तुमनून, आप जब वो नुत्फ़ा औरत की रहम में पहुँचाते हो, अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, आया आप लोग इस नुत्फ़े से इंसान बशर को पैदा करते हो या हम? अफ़रअयतुम मा तहरुसून, आप हमें खबर दे दो, जब आप एक बीज उगाते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या आप इसको ज़रऊन करते हैं? अल्लाह फरमाता है या हम करते हैं। इसी तरह अफ़रअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, आया आप जब ये पानी पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हम आप पर नाजिल करते हैं या आप नाजिल करते हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तुरून, आप जब वो लकड़ी जलाते हो, अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, आया आपने इसको पैदा किया है, दरख्त आपने पैदा किया है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जब या हमने पैदा किया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या आपने दरख्त को पैदा किया या हमने। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और भी फरमाता है कि चीज़ें सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम महसूस करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप अल्लाह की वहदानियत पर एक दलील दे दो। उसने कहा एक गुठली को देख लो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही देता है। एक दरख्त में 8-9 खुसूसियात और तबियत होते हैं, पत्ते के रंग अलग है, उसके मेवे के रंग अलग है, जायका अलग है। इसी तरह ये जो तना है इसकी रंग, इसकी जायका, ये सब कुछ अलग है। यहाँ पर भी इंसान की अकल में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। जी सर, ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने कुरान या हदीस पढ़ी है तो उसके अंदर जिक्र है कि किसी के झूठे खुदा को झूठा ना कहो, कहीं तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहे। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ आपने कहा जी अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ठीक है। तो ये दावेदार तो इब्लीस भी है कि अल्लाह ला शरीक है, तो फिर आप भी उसी की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी चीज़ जो कुरान के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं, जो हम आज के 2021 के अंदर उन चीज़ों को जब मुशाहिदा करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई वाकई खालिक का कुरान हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि देखें, वो कहा जाता है कि जी 6 दिनों में ये कायनात बना दी गई है और अल्लाह सुब्हानहू तआला को थकावट नहीं हुई। तो आज हम ये मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि 6 दिनों में ये कायनात बनी हुई है, जबकि कायनात को बने हुए लोगों का मानना है कई खरब कई मिलियन साल हो चुके हैं, जो हमें साइंस बताती है। हकीकत क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। और साइंस का मानना है नुक्ता आगाज़ जो है ना वो बिग बैंग बना,
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں قرآن کے ساتھ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو وہ ہمیں وہ علم جو ہے نا ناقص لگتا ہے, وہ اس معیار کا نہیں لگتا جو آج کے 2000. شہزاد آپ نے کہا کہ 5000 کے قریب مذاہب ہے, اس میں آپ اپنے رب کو مانتے ہیں اور کو نہیں مانتے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ شہزاد پہلے ایک موضوع پر بات ہونے دو کہ اللہ موجود ہے یا نہیں. آپ اللہ کو مانو گے, جب آپ اللہ کو مانو گے تو پھر دوسری موضوع پر آئیں گے کہ رب ایک کیوں ہے, اس پر پھر بات ہوگی. اور ہمارا رب جو ہے, ہم جب رب کو مانتے ہیں تو کس دلیل سے مانتے ہیں, اس کی بات ہوگی. پہلے چیز رب کی ثبوت پر بات ہوگی, اور دوسری موضوع جو ہے جو 5000 مذاہب میں اسلام جب رب کو مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے اور کس دلیل سے مانتا ہے, دوسری مرتبہ جب ہم بات کریں گے تو اس موضوع پر بات کریں گے. چلے ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب, چلے پہلے آپ ثابت کریں کہ جی اللہ ہے یا نہیں ہے, اور اللہ کو کب ثابت کرتے ہیں تو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ مشاہدے سے ثابت کرنا ہے یا خبر سے ثابت کرنا ہے یا کتابوں سے ثابت کرنا ہے؟ ذرا آپ ثابت کریں, پھر اگلی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. کیونکہ جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن کے اللہ سچا ثابت کرنے کے لیے جی قرآن ہے, اور قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ ہے, دونوں ایک دوسرے کو سچا ثابت کرتے ہیں. شہزاد بھائی آپ نے اس کلپ میں موضوع سے ہٹ کر باتیں کی ہے, ہمارے دعوے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے, اس پر بات کرتے ہیں. آپ نے اور 3 دلائل بھی مانے ہیں. پہلی آپ نے کہا کہ حواس سلیمہ بھی مانتا ہے, آپ صحیح خبر بھی مانتے ہیں, اور اسی طرح مشاہدہ اور عقل کے خلاف بھی نہ ہو. آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کسی جھوٹی خداؤں کو گالیاں مت دو, تو اللہ رب العزت موجود ہے اس لیے ہمیں بتایا ہے نا. اگر اللہ موجود نہیں ہوتا تو آپ کیوں یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے؟ آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے. دوسری آپ نے کہا کہ یار شیطان کہتا ہے کہ شیطان آپ بھی ابلیس کی کیٹیگری میں آئی. نہیں, شیطان نے اللہ رب العزت کا انکار کیا ہے, ہم نے انکار نہیں کیا. شیطان نے اللہ رب العزت کی احکامات سے انکار کیا ہوا ہے, وہ شیطان بن گیا ہے. پہلے وہ صحیح تھا, ابھی وہ شیطان بن گیا ہے, ابھی وہ شیطانی کرتا ہے, ابلیس بن گیا ہے. اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے وجود کا بھی نہیں انکار کرتے اور نہ اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. تیسری چیز آپ نے کہا کہ 6 دنوں میں دنیا بنائی ہے, عقل کے خلاف نہیں ہے. عقل کے خلاف کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارا اور آپ کا موضوع نہیں ہے بھائی. آپ نے موضوع پر آنا ہے, موضوع ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے. بات وجودی باری تعالیٰ پر میں اور آپ کے ساتھ بحث ہے. ابھی اس کلپ میں میں اور آپ وجودی باری تعالیٰ پر بحث کرتے ہیں. جو دوسری مرتبہ میں اور آپ بات کریں گے تو پھر دنیا کی اور زمین 6 دنوں میں کیوں بن گئی ہے, اس پر بات کریں گے. شہزاد بھائی وجودی باری تعالیٰ عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے. میں نے عقلی اور نقلی دونوں وضاحتیں پچھلے کلپوں میں بتا دی آپ کو کہ اللہ رب العزت کا وجود عقل سے بھی ثابت ہے اور نقل سے بھی. نقل ہمارے پاس قرآن کریم ہے, اور میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, قرآن کریم میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. اگر آپ قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر آپ لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ کا کتاب نہیں ہے تو چلو ایک صورت بنا دو. شہزاد میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن کریم سچا نہیں ہے, چلو ایک صورت بنا دو. آپ کو بھی چیلنج ہے اور پوری سائنس کو بھی چیلنج ہے, پوری دنیا کی کفر کو چیلنج ہے کہ ایک چھوٹی صورت بنا دو. نقلی قرآن کریم, نقل قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ موجود ہے. جب قریش مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کی تعریف کر دو, اس نے کہا, قرآن سورۃ اخلاص نازل ہوا, قل هو اللہ احد, کہہ دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو ان لوگوں سے اللہ احد, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم نازل فرمایا ہے نقل سے, ہمارے لیے نقل ہے. عقلی طور بھی اللہ رب العزت موجود ہے. کسی چیز کی وجود کے لیے عقلی طور ہر چیز ممکن ہے. ایک لیپ ٹاپ موجود ہے, عقلی طور ممکن ہے کسی نے بنایا ہے. اگر میں کہوں کہ لیپ ٹاپ خود بخود بن گیا ہے, آپ کہو گے کہ یار ایک ایسی بیوقوف والی بات کرتے ہو. جب میں کہوں کہ ایک چھوٹا سا جہاز خود بخود بن گیا, آپ کہو گے کہ خلاف عقل ہے. یار اتنے ملکی وے کے کہکشاں کو دیکھ لو, اربوں کی سیاری اس میں ہے. اسی طرح نظام شمسی کو دیکھو, اسی طرح سورج, زمین, یہ جو ہماری زمین 2 طرح کی گردش کرتی ہے, یار یہ کس وجہ سے کرتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دے. یہ خود بخود نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے, اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا ہوا ہے. اگر اللہ رب العزت نہ ہوتا تو یہ زمین بھی نہ ہوتی, اور اللہ رب العزت موجود ہے. جی ابو اسامہ صاحب, آپ نے دیکھے 3 سوال پھر اس میں میرے ساتھ کر رہے ہیں. کہ پہلا سوال آپ نے یہ رکھا ہے کہ جی قرآن جیسی ایک صورت مجھے لا کر دو. اگر یہی آپ کا چیلنج ہے تو یہ چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں. میں آپ کو 17 قسم کا قرآن دکھا سکتا ہوں جو دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کہیں گے جی وہ بھی قرآن کا حصہ, وہ بھی قرآن کا حصہ, لیکن وہ آیاتوں میں رد و بدل ہے, وہ آپ کو میں ثابت کر سکتا ہوں. مجھے اس میں کوئی سروکار نہیں ہے. بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. دوسری چیز, آپ قدرتی چیزوں میں اور من سے جیسے آرٹیفیشیل کہتے ہیں, اور آرٹیفیشیل چیزوں میں نا آپ فرق کریں. پہلے اگر ایک انسان کوئی چیز بنا رہا ہے نا, تو یہ قدرت کے اندر وہ چیزیں موجود تھی, تو اس نے ایک چیز ایجاد کر لی. ٹھیک ہے. ایک قدرتی عمل خود بخود ہوتا ہے, اس کے پیچھے کسی کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اب وینس کے اوپر چل تانبے کی بارش ہو رہی ہے, لوہے کی بارش ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا وجہ اس کے پیچھے, تیزاب کی بارش ہو رہی ہے, کیا وجہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بارش خود بخود ہوتی ہے, اس کے پیچھے کسی کے ہونے کی آپ کے نظر میں کیوں ضروری ہے. اگر آپ یہ پیمانہ لگاتے ہیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے, تو پھر اس چیز کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا آپ سوچیے گا. تو پہلے تو وہ ہمارے یہ دیکھیں تینوں ٹاپک الگ ہیں, لیکن فی الحال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اللہ ہے, لیکن آپ مجھے ثابت نہیں کر پا رہے. کہ اسے ثابت کریں کہ جی اللہ ہے تو کیا ہے, اللہ کسے اللہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ تو 100% دعوے دار ہیں کہ جی اللہ ہے, تو اللہ کیا ہے, نر ہے, مادہ ہے, شی ہے, ایک ہے, کیا ہے. تھوڑا یہ بھی ذرا وضاحت کریں. اور
اور کسے آپ اللہ کہتے ہیں؟ یہ نام ہے یا کوئی کریکٹر ہے اس کے پیچھے؟ اگر کریکٹر ہے، کردار ہے، تو کیا کردار؟ جی اسامہ صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات چیت کی ہے۔ پہلی بات آپ نے کتابوں کی دی ہے، کتابوں کے حوالے، دوسرا آپ نے مشاہدہ کا لفظ۔ جی میں اپنی بات پہ بھی قائم ہوں اور اسی پہ میں ہوں، لیکن آپ کے مطابق جی اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں چلو کوئی سا بھی پیمانہ ہو کتابوں سے ثابت۔ شہزاد، میں نے آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے، قرآن کریم نے آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ آپ ایک قرآن کریم جو آپ نے کہا کہ 17 قسم قرآن کریم پڑھی جاتی ہے، چلو ایک قسم جتنی بھی پڑھی جاتی ہے ایک قسم کا آپ اس کی مشابہت والا ایک صورت بنا کر دے تو ہم مانیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ قدرت، جو کوئی چیز بناتا ہے تو قدرت کے اندر وہ چیز کے لیے وسائل موجود ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ میں آپ اللہ رب العزت کو اپنے جیسا کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ کن فیکون ذات ہے بھائی، یہ بات کو سمجھو، عقل سے بھی سمجھو۔ اگر آپ کہو گے کہ یار اسی طرح ہم گھر بناتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی جب کوئی دنیا بناتا ہے تو کسی سے مدد مانگتا ہے؟ نہیں، اللہ خالق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ میں نے عقل سے آپ کو بتا دی کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے آپ آسمان کی طرف دیکھو، آپ کو رحمان کی خلق میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ دوسری مرتبہ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، آپ کی آنکھیں دوبارہ آپ کی طرف ذلیل ہو کر آئے گی، کیونکہ رحمان ذات نے جو چیزیں بنائی ہے اس میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت، آپ نے پھر کہا کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ نر ہے اور مادہ ہے۔ آپ بے ادبی کی باتیں کرتے ہو خالق کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نر اور مادہ، ہم ہے مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے ثابت ہے، کسی چیز کی ثبوت، ہر چیز کی وجود عقلاً ممکن ہے، جسی طرح ایک کمپیوٹر کی وجود عقلی طور ممکن ہے، سب کچھ چیزوں کا عقلی طور ممکن ہے۔ ہر چیز جو بنانے والا ہے کسی نے بنایا ہے۔ شہزاد، میں آپ سے کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایک عدالت میں جب مقدمہ چلتا ہے نا، اس کے لیے کیا کیا ثبوت ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دو، یا کہتے ہیں کہ گواہ لاؤ یا کوئی ثبوت لاؤ؟ اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت فرما دو۔ شہزاد، جتنے بھی دنیا میں انسان آباد ہے نا، یہ اپنے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں۔ یہ دو گواہوں کی موجودگی پر بتا رہے ہیں کہ ماں اور باپ کی ان کی نکاح ہوئی ہے اور یہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ جب دو گواہوں پر آپ اپنے آپ کو اپنے باپ سے بتا رہے ہو، اتنے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام کے بعد آپ کیوں نہیں مانتے کہ اس نے کہا ہے سب انبیاء کرام نے سچے تھے، اس نے کہا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ابو اسامہ صاحب، معذرت کے ساتھ وی آر ریسپیکٹڈ یو۔ دیکھیں، ایک دعویٰ کرنا اور ایک ایویڈنس دینا، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ اسٹارٹ پوائنٹ سے آتے ہیں۔ آپ نے کہا جی اس جیسی ایک صورت لا کر مجھے دکھاؤ تو میں مان جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میرے جیسا آپ شہزاد لا کر دکھاؤ مجھے تو میں مان جاؤں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز میں نے وہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر 17 قسم کے قرآن ہیں جن کے اندر جو ہے نا چینجنگ ہے، تبدیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، تو سر ہمارا خالق پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ جب خلقت کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، خالق کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ خالق اگر آپ کو اللہ کہتا ہے کس پیمانے سے آپ اللہ خالق کہتے ہیں آپ ثابت نہیں کریں۔ تیسری چیز آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کہتا ہے تو ہو جائے، لیکن اس کے بعد سمجھ لیں کہ آسمان اور زمین بنانے میں 6 دن بھی لگے، آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مین پوائنٹ ہے ہمارا اور آپ کا، وہ آپ نے اللہ کو ثابت کرنا ہے۔ کیسے ثابت کرنا ہے سر؟ وہ آپ ثابت ابھی تک نہیں کر پائے۔ آپ مجھے تعریفیں بتا رہے ہیں، اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے جی مانتے ہیں جی اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے جی اللہ ہم مانتے ہیں جی۔ آپ نے کہا جی اللہ نے اپنی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف دیکھو، کیا وہ چیز آپ کو خلقت نظر نہیں آ رہی؟ جی نظر آ رہی ہے۔ تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جو ستارے بنائی ہیں ہم نے زمین کی سجاوٹ کے لیے بنائے ہیں۔ تو دیکھیں جی، اب لاش پڑی ہے، چھری نہیں مل رہی، تو کیا اس کا مطلب قتل نہیں ہوا؟ لاش پڑی ہے، چھری نہیں مل رہی، اس کا مطلب قتل نہیں ہوا؟ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا یہ بندہ میرا باپ ہے، یہ عورت میری ماں ہے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ عورت میری ماں ہے اور یہ آدمی میرا باپ ہے۔ مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا اور میں نے مشاہدہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا۔ شہزاد بھائی، اللہ رب العزت کی وجود پر عقلی اور نقلی دونوں دلائل قرآن کریم سے میں نے پیش کر دیا، آپ نہیں مانتے، وہ جدا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، سچی نہیں، تو قرآن جیسا ایک صورت بنا دو۔ آپ نے کہا کہ مجھے جیسا شہزاد بنا دو، عجیب منطق ہے آپ کی۔ میں تو آپ کو مانتا ہوں کہ آپ شہزاد ہو، لیکن آپ قرآن کریم کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، ایک جیسا قرآن بنا دو۔ شہزاد بھائی، دلیل اور چیز ہے اور نظیر اور چیز ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے دکھا دو، آپ مجھ سے نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے، مدعی سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ مجھ سے نظیر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے دکھا دو۔ میں نے عقلی طور آپ سے کہا کہ جتنے بھی دنیا میں عدالتیں ہیں نا، اس میں نظیر نہیں مانتا، اس میں دلیل مانتے ہیں۔ دلیل یا خبر صادق آتا ہے، یا عقل سے آتا ہے، یا گواہ سے آتا ہے، ایک خبر آتی ہے۔ میں نے قرآن کریم سے اللہ کا ثبوت پیش کر دیا، عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے آپ نہیں مانتے۔ میں نے کہا جب قرآن کو آپ نہیں مانتے، چلو قرآن کریم جیسے ایک صورت پیش کر دو۔ آپ نے کہا کہ شہزاد بنا دو، میں نے کہا میں تو شہزاد کو مانتا ہوں کہ ایک میرے ساتھ بات کرتا ہے، آپ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، چلو قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا صورت بنا کر پیش کر دو۔ جی میں بھی آپ سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ سوال مشکل ہے کیا؟ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، کیا اس کا نام ہے، دہلی کارنیڈی کی یا ریچرڈ ڈاکنز ایسی مجھے کوئی کتاب لا کر دکھا دے جو انہوں نے لکھی، اور اس جیسی ہی کتاب لا کر دکھا دے۔ آپ ایسے وہ بات کر رہے ہیں، خیر آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے۔
तो हमारा टॉपिक ये नहीं था सर मोहतरम, हमारा टॉपिक था खुदा है या नहीं है, और तो आपने साबित करना था कि अल्लाह है या नहीं है। तो अल्लाह किस دوستانو دا دلته وایي چې تا د انګریزي دا کم نمونه چې واغستل د کتاب نو د په شان کتاب خو موږ لیکلی شو که نه، دا خو هر سړی لیکلی شي. د قرآن کریم په شان ته کې تاسو داسې یو کتاب ولیکئ او صورت راوړئ چې موږ وګورو چې واقعي تاسو رښتوني یې. शहजाद, जब आप अपने आप को बाप से साबित करते हैं, लोगों की गवाही पर आप अपने बाप से अपने आप को साबित करते हैं, अंबिया किराम की गवाही आप क्यों नहीं मानते? मैं आपसे यह सवाल करता हूँ, दो गवाहों पर आप अपने बाप से साबित करते हैं कि आपका बाप है और आपकी माँ भी, इतने अंबिया किराम की गवाही आप क्यों नहीं मानते अल्लाह के बारे में? जी अबू उसामा साहब, मेरे पास कौन सा अंबिया करीम आया है मुझे बताएं। मेरे पास तो कोई अंबिया करीम नहीं है जिसको मैं जांचूं परखूं समझूं कि जी अल्लाह है या नहीं है। वो तो आप मेरे से कह रहे हैं कि जी अल्लाह है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी अल्लाह है तो साबित करें। यही चीज़ अगर मुझे अंबिया करीम भी बताता है कि जी अल्लाह है तो मैं उनसे भी सवाल करता है जी अल्लाह है तो साबित करो। इसमें तो कोई ऐसी शहजाद भाई, आपने कहा कि मुझे कोई पैगंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया? 1 लाख से ऊपर अंबिया किराम कम बेश आए हैं। कुरान करीम सच्चा किताब है, मैंने आपको चैलेंज किया हुआ है, आप कुरान करीम को सच्चे नहीं मानते। मैंने कहा फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। पूरी साइंस को चैलेंज है, पूरी दुनिया को चैलेंज है, कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत बनाकर पेश कर दो। कुरान करीम मैंने चैलेंज आपको दिया हुआ है कुरान करीम का। दूसरी बात, आपने कहा कि कुरान की अंबिया किराम नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये सच्ची किताब है। दूसरी बात, आपने कहा कि अल्लाह को साबित कर दो, मैंने अल्लाह का सबूत पेश कर दिया कुरान करीम से, अकली और नकली दोनों दलाइल से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दलील बताया, आप नहीं मानते। आप मुझसे नज़ीर का मुतालबा करते हैं कि यार मुझे दिखा दो, यार सबूत के मैदान में दलील चलते हैं, नज़ीर नहीं चलता। भाई आप उसूली मुनाजरा से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो, आप मुझे बिल्कुल आप थोड़ी सी उसूली मुनाजरा पढ़ लो, थोड़ी सी किताबें पढ़ लो कि आपको समझ आ जाए। नज़ीर और चीज़ होती है और दलील और चीज़ होती है। दलील ऐसी होती है कि दलील 3 चीज़ों से सबूत आता है, एक हवा से हमसा से, दूसरी खबर सादिक से जो कुरान करीम मैंने बता दी, और मुशाहिदा हवा से एक चीज़ है, और तीसरी चीज़ अकल से भी। मैंने अकली और नकली दोनों दलाइल से अल्लाह का सबूत बताया है। आप मानते नहीं, आप कहते हो कि मुझे दिखा दो। ये दिखाने वाली बात सबूत में नहीं चलती। आप जिस तरह अपने बाप को बाप समझते हो, आपने देखा नहीं है, आप मुशाहिदे से बता रहे हो। और दूसरी, आपको लोगों ने बताया है, आपने घर में परवरिश पाया है कि आप इससे पैदा हुए हैं, लोगों की बातों पर अपने बाप को आप बात बता रहे हो। अंबिया किराम की गवाही पर आप खुदा को क्यों नहीं मानते? دوستانو دا خبره تاسو اورېدې دي چې پورې زمونږ د سره بحث وشو، بیا سړی وتښتېدو. دا ملحدین چې دي دوی به تاسو ته وایي چې ماته وښیوه، نو تاسو به ورته ووایئ چې د ثبوت په میدان کې دلیل چلیږي، نظیر نه چلیږي. دا خبره تاسو یاد ساتئ. دوی سره چې بحث کوئ په اصولو به کوئ. هغه انشاءالله موږ په خپل کتاب رد الالحاد کې د ټولو وضاحت کړی دی چې د ملحدینو سره به بحث په کوم انداز سره کوئ. لکه ما ته عقلي او نقلي نورم تپوسونه کړي دي، خو دغه اوږدېدل، دا ویډیو اوږدېدل، همدې وجې موږ مختصر کړل. نو دوی سره انشاءالله موږ وخت په وخت باندې بحث مباحثه کوو، د دپاره چې تاسو په ذهن کې د دوی دا اشکالات راځي او تاسو د موږ څنګه دوی له جوابات ورکوو چې دا تاسو ته یاد وي. نو کوشش کوئ تاسو دا درسونه، دا مناظرې اورئ او مخکې شیر کوئ چې نور مسلمانان هم د دې د دجل او د فریب نه خبرېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.